خوش آمدید۔ آج ہم شیکسپیئر کے ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور ڈرامے کنگ لیئر کی دنیا میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو غرور، محبت اور دھوکے کے بارے میں ہے۔ سچی محبت اور صرف میٹھی باتوں یعنی چاپلوسی میں کیا فرق ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے بوڑھے بادشاہ کی ہے جو اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری کی پوری سلطنت داؤ پر لگا دیتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کنگ لیئر سے، ایک بوڑھا اور مغرور بادشاہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں۔ وہ اپنی بادشاہت ان تینوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک شرط پر، اور یہی شرط، یہی فیصلہ آگے چل کے سب کچھ تباہ کر دے گا۔ تو لیئر کرتا کیا ہے؟ وہ ایک امتحان رکھتا ہے، ایک لو ٹیسٹ۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ سب کے سامنے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، اور جو سب سے بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی اسے سلطنت کا سب سے بڑا حصہ ملے گا۔ کتنا عجیب امتحان ہے نا؟ تو اس کی 2 بڑی بیٹیاں گونریل اور ریگن، وہ تو لفظوں کا ایسا جال بنتی ہیں، ایسی بڑھا چڑھا کر باتیں کرتی ہیں کہ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کارڈیلیا، جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ بس سچ کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی ایک بیٹی کو کرنی چاہیے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اور لیئر کا رد عمل، وہ غصے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اسے سچائی نہیں، تعریف چاہیے تھی، اور وہ اسی وقت اپنی سب سے وفادار اور سچی بیٹی کو اپنی سلطنت اور زندگی دونوں سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اور اس ایک فیصلے کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ایک تو کارڈیلیا کو کچھ نہیں ملتا، سلطنت ان 2 چاپلوس بیٹیوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور تو اور اس کا ایک وفادار درباری کینٹ جو کارڈیلیا کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اسے بھی ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب کنگ لیئر نے اپنی ساری طاقت اور زمین تو دے دی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب زندگی بڑے آرام سے اور عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے گھر گزرے گی۔ لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ اس کا پلان یہ تھا کہ بھئی بادشاہ کا ٹائٹل تو میرے پاس ہی رہے گا، اور ساتھ میں ہوں گے میرے 100 سپاہی جو میری شان کی علامت ہوں گے۔ میں باری باری اپنی دونوں بیٹیوں کے پاس رہوں گا۔ تو وہ اپنے پورے 100 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ پہنچتا ہے اپنی پہلی بیٹی گونرل کے پاس۔ اسے لگتا ہے کہ اب شاہی مہمان نوازی ہوگی، لیکن گونل کا اصلی رنگ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سپاہی بہت شور کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور اپنے باپ کو حکم دیتی ہے کہ ان میں سے آدھے یعنی 50 کو فارغ کرو۔ لیئر کو تو جیسے یقین ہی نہیں آتا۔ دل شکستہ ہو کر وہ یہ سوچ کر اپنی دوسری بیٹی ریگن کے پاس چلا جاتا ہے کہ چلو وہ تو میری عزت کرے گی، وہ میری حالت سمجھے گی۔ لیکن ریگن تو اپنی بہن سے بھی 2 قدم آگے نکلی۔ وہ کہتی ہے 50 نہیں، آپ کو تو صرف 25 سپاہیوں کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور پھر جب دونوں بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ مل کر اپنے باپ کی رہی سہی عزت بھی ختم کر دیتی ہیں۔ وہ اسے صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو ایک بھی سپاہی کی ضرورت نہیں ہے، 0، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ اور بس کنگ لیئر، جس نے سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا، اب بالکل اکیلا، بے اختیار، ایک خوفناک طوفان میں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ سے بھکاری بننے کا سفر یہیں مکمل ہوتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں صرف لیئر کی نہیں ہے۔ اسی ڈرامے میں ایک اور کہانی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ایک اور باپ کی کہانی جس سے اس کے اپنے بیٹے سے ویسا ہی دھوکہ مل رہا ہے۔ یہ ہے گلوسٹر، لیئر کا ایک درباری۔ وہ بھی بالکل لیئر جیسی ہی غلطی کرتا ہے، اپنے دھوکے باز ناجائز بیٹے ایڈمنڈ کی باتوں میں آ کر اپنے سچے اور وفادار بیٹے ایڈگر کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ یہ دونوں کہانیاں جیسے ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ تو یہ ایڈمنڈ ہے جو اس بات سے ناراض ہے کہ وہ ایک ناجائز بیٹا ہے۔ وہ جھوٹ اور چالاکی سے اپنے باپ کو اپنے ہی بھائی ایڈگر کے خلاف کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لیئر کی بیٹیاں اس کے ساتھ کر رہی تھیں۔ اور دھوکہ دہی کی انتہا تو تب ہوتی ہے جب گلوسٹر، جو ابھی بھی لیئر کا وفادار ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈمنڈ یہ بات جا کر لیئر کی بیٹیوں کو بتا دیتا ہے اور اپنے ہی باپ کو پکڑوا دیتا ہے، جس کی سزا میں گلوسٹر کو اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کہانیاں ایک ایسے موڑ پر آ پہنچتی ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں، ایک بہت ہی المناک، ایک بہت ہی بھیانک انجام کی طرف، جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن اس اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔
کورڈیلیا جسے نکال دیا گیا تھا واپس آتی ہے۔ وہ فرانس سے ایک فوج لے کر آئی ہے، لیکن ملک فتح کرنے نہیں بلکہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے۔ مگر وہ جنگ ہار جاتی ہے۔ کورڈیلیا اور لیئر، جن کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، دونوں قید کر لیے جاتے ہیں، اور ایڈمنڈ، جو اب بہت طاقتور ہو چکا ہے، چپکے سے دونوں کو مارنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تو جیسے موت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گونریل اپنی بہن ریگن کو زہر دے دیتی ہے اور پھر خود مر جاتی ہے۔ ایڈگر ایک لڑائی میں اپنے بھائی ایڈمنڈ کو مار ڈالتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ سنبھل پاتا، ایڈمنڈ کا حکم پورا ہو چکا ہوتا ہے اور کورڈیلیا کو جیل میں پھانسی دے دی جاتی ہے۔ کہانی کا آخری منظر شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا ہے۔ کنگ لیئر اپنی پیاری بیٹی کورڈیلیا کی لاش ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے بچانے کے لیے پہنچا، لیکن بس چند لمحوں کی دیر ہو گئی۔ اسی غم میں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ تو آخر میں کنگ لیئر ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ جب طاقت اور غرور انسان کو اندھا کر دے، جب وہ سچ اور چاپلوسی میں فرق کرنا بھول جائے، تو کیسی تباہی آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ طاقت انسان کا اصلی چہرہ کیسے سامنے لاتی ہے۔